خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. یاد کرو ان دنوں کو جب تم زمین میں بڑے ہی کمزور تھے، تم اس بات کا خوف محسوس کرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کے لے جائیں۔ اللہ ذوالجلال نے تمہیں جگہ عطا کی، اللہ ذوالجلال نے تمہاری مدد کی، اللہ ذوالجلال نے تمہیں وافر رزق عطا کیا۔ یہ ساری نعمتیں اللہ نے اس لیے عطا کی کہ تم شکر گزاری کرنے والے بنو۔ اللہ ذوالجلال جو ہم سب کے خالق و مالک ہیں، رازق ہیں، وہی پوری کائنات کی تدبیر کرنے والے ہیں۔ اس کی لاکھوں نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت آزادی کی نعمت بھی ہے، جس نعمت کی قدر کرنے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین عطا کیا تھا، اس دین کے اندر ربع بن حراش رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، یہ جلیل القدر صحابی جب کسریٰ کے دربار میں پہنچے تھے دین کی دعوت دینے کے لیے، تو انہوں نے سوال کیا تھا کہ آپ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ تو وہاں صحابی ربع بن حراش رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کا وہ وین پیش کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے، سکھایا ہے۔ ہم چاہتے یہ ہے لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد۔ ہمارا وین یہ ہے کہ لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے چھڑا کر رب کی غلامی میں دے دیا جائے۔
انسان انسانوں کو پوجنے کی بجائے انسانوں کے رب کو پوجنے والے بن جائیں۔ وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ السُّلْطَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ۔ ہمارا ویژن یہ ہے کہ ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے بچا کے اللہ کے غلام بنائیں کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ وہاں جو لوگوں پہ ظلم و زیادتی ہے اس چکی کے نیچے سے نکال کے ان کو عدل و انصاف دلا دیں۔ یہ اسلام کا ایک ویژن ہے، یہ اسلام کی ایک عظمت کا سنہرا باب ہے کہ اسلام مسلمانوں کو اللہ کے سوا کسی کی غلامی کا حکم نہیں دیتا۔ اللہ ذوالجلال کی غلامی میں آ جانے والا عبادات بھی پوری کرتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانیوں سے بھی بچتا ہے، بلکہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، وہ معاشرے کے اندر امن کا پیغام پہنچاتا ہے، اس کے نظریات، اس کے افکار، اس کے اعمال اسی امن کے نظریے کو فروغ دینے کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ کبھی بھی معاشرے میں بلوہ، فساد، لڑائی اور اس طرح کے مذموم پہلوؤں کو اختیار نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس آیت کے اندر فرمایا ہے، لوگوں یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، اللہ ذوالجلال نے تھوڑی تعداد ہونے کے باوجود تمہاری نصرت فرمائی، تمہاری مدد کی، تمہیں جگہ عطا کی اور تمہیں وافر رزق عطا کیا، اور یہ ساری نعمتیں اس لیے عطا کی کہ تم اللہ ذوالجلال کی شکر گزاری کرنے والے بنو۔ بینگ اے مسلم، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ مسلمانوں کے نزدیک آزادی کا تصور کیا ہے اور کافروں کے نزدیک آزادی کا تصور کیا ہے۔ پھر آزادی کے کچھ تقاضے ہیں جن تقاضوں کو پورا کرنا ایک مسلمان پر فرض ہے۔ پھر ایک انسان کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح اللہ نے اسے دنیا میں آزاد پیدا کیا ہے، وہ اس آزادی کو دنیا تک محدود نہ رکھے، وہ قیامت کے دن بھی جہنم سے آزاد کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں آزادی دی، اس نعمت کا احساس صرف ان لوگوں کو ہوتا ہے جو بیچارے غلام ہیں۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ غلاموں کے ساتھ کیا ظلم کیا جاتا تھا۔ اگر آج بھی کوئی ایسا شخص موجود ہے جو پاکستان بنتے وقت زندہ تھا اور اس کو شعور تھا، آپ ایک گھنٹہ اس کی بات سن کے دیکھیں کہ آزادی اللہ تعالیٰ نے ادا کی، یہ عطا کی تو کتنی قربانیوں کے بعد، کن کن مصیبتوں اور کٹھنائیوں کے باوس لوگ سب کچھ لٹا کے دین کو بچانے کے لیے، اپنے اہل و عیال کے ایمان کو بچانے کے لیے اور پھر آخرت کے لیے انہوں نے اس وطن عزیز کی طرف ہجرت کی۔ تو آزادی عربی زبان میں اس کو حریت سے تعبیر کیا گیا۔ حریت سے مراد آزاد ہونا بھی ہے، اصلاح کرنا بھی ہے اور عمدہ بنانا بھی ہے۔ انسان جب آزاد ہوتا ہے اور ایک ایسے ماحول میں آتا ہے جہاں اسے اصلاح کرنے کے بہت سارے مواقع ملتے ہیں، وہ اپنی زندگی کی جملہ زاویوں کو ایکسیلنس کے درجے پہ لا کر
پوری قوم کو بلند کرنے کی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے۔ علماء امت کا کہنا ہے کہ اسلام نے جو آزادی کا مفہوم دیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان اللہ ذوالجلال کی اطاعت بجا لائے خوشی کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ، کسی زور زبردستی کے ساتھ نہیں، اپنے وطن میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کی صحیح ادائیگی کرے، حقوق و واجبات کو پورا کرے اور کسی کو نقصان دیے بغیر معاشرے کے اندر اپنے امور کو جاری رکھے، جس پہ کوئی جبر نہ ہو، جس پہ کوئی زور زبردستی نہ ہو۔ تو اللہ ذوالجلال کی عبادت دل کی خوشی سے کرنا، معاشرے کے اندر خیر خواہی کو عام کرنا بغیر کسی زور زبردستی، اور معاشرے کو ہر قسم کے نقصانات سے بچانا، یہ تین زاویے اگر انسان دل کی خوشی سے کرتا ہے تو یہ آزاد انسان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جس آزادی کا حکم دیا ہے اس کے اصول و ضوابط ہیں کہ دین پہ کمپرومائز نہیں ہوگا۔ جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں اس کے امن پہ کمپرومائز نہیں ہوگا۔ کوئی داخلی دشمن ہے، کوئی خارجی دشمن ہے، کبھی بھی محب وطن اسے پناہ نہیں دیتا، کبھی بھی محب وطن قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا۔ یہ ان آزادی کی بات میں کر رہا ہوں جس کو حقیقی آزادی کہتے ہیں۔ جو لوگ اسلام کی آزادی کو سمجھتے ہیں وہ معاشرے کے سب سے بہترین عضو نافع بنتے ہیں۔ انہیں ہر وقت نماز پہ کوئی پابندی نہیں ہے، جس طرح روزے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اس طرح خیر خواہی پھیلانا، بڑے کا احترام کرنا، چھوٹے پہ شفقت کرنا، لوگوں کے حقوق ادا کرنا، اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا اور وطن کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا اور اسلامی معاشرے کی ایک جھلک پیش کرنا، یہ ان کی ذمہ داری۔ مغرب نے جس آزادی کا مفہوم پیش کیا ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ مغرب یہ کہتا ہے کہ ہم مادر پدر آزاد ہیں، ہم جس کو چاہیں رب بنائیں، جس کو چاہیں مقتدا بنائیں، جو چاہیں کرے، معاشرہ بھی ہماری بات مانے اور ان کی حکومتیں بھی ان کی سرپرستی کریں۔ اسلام نے یہ آزادی نہیں دی۔ اسلام یہ کہتا ہے یہ عبادت صرف رب کی ہوگی۔ تمہارے لیے رول ماڈل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں جہاں رہنا ہے وہاں کے اصول اور ضوابط کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، من مرضی کی زندگی نہیں۔ رول اینڈ ریگولیشن جو کسی وطن کے بنے ہیں ان کا احترام کرنا ہے۔ یہی فرق ہے اسلام اور کافروں کی آزادی کے درمیان۔ کافروں کے اندر کوئی رب کی توہین کرے، کوئی نبی کے بارے میں، قرآن کے بارے میں یا کسی دین کے بارے میں کوئی بات کرے، اس پہ کوئی پابندی نہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے یہ ریڈ لائن ہے، جس شخص کے اندر اللہ کا احترام نہیں ہے، جس شخص کے اندر اللہ کے انبیاء اور رسل کا احترام نہیں ہے، جو اللہ کی کتابوں کا احترام نہیں کرتا، جو اللہ کے انبیاء کے ساتھیوں کا احترام نہیں کرتا، جو دین کے بارے میں سیریس نہیں ہے، جو وطن کے بارے میں دل میں محبت نہیں رکھتا، دشمنوں کے اشاروں پہ اپنے ہی وطن کا نقصان کرتا ہے، یہ آزاد انسان نہیں ہے۔ یہ ذہنی بھی غلام ہو سکتا ہے، شیطانی غلام بھی ہو سکتا ہے، فکری غلام بھی ہو سکتا ہے۔ شیطانی غلامی سے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہوتی ہے، فکری غلامی سے انسان اپنے ہی وطن کا دشمن بنتا ہے، جس کے لیے ایک جملہ میں پیش کرنا چاہوں گا۔
جو کہنے والے نے کہا تھا اور سچ کہا تھا، وطن لا نحمیہ لا نستحق ان نعیش فیہ، جس وطن میں ہم رہتے ہیں اگر ہم حفاظت نہیں اس کی کر سکتے، ہمیں اس وطن میں رہنے کا حق حاصل نہیں۔ اسلام نے یہی کچھ سکھایا، وفاداری، زندگی کو اصول و ضوابط پہ چلانا، یہ اسلام نے دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے، وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ میرے محبوب اعلان کر دیجئے، اللہ کی طرف سے دین اسلام زندگی کا دستور نازل ہو چکا ہے، قرآن اور حدیث کی شکل، حق آ گیا۔ من شاء فلیؤمن، دل کی خوشی سے جو چاہتا ہے ایمان لے آئے، ومن شاء فلیکفر، اور جو چاہتا ہے اس کا انکار کر دے۔ لیکن یاد رکھے، جس نے انکار کیا، ہم نے ایسے ظالموں کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا۔ ایسی جہنم قیامت کا دن ہوگا کہ چاروں طرف سے آگ کے شعلے ہی ہوں گے، پانی طلب کریں گے، ان کو تیل کی تلچھٹ جو ہے وہ پلائی جائے گی، جو ان کی انتڑیوں کو چیرتی ہوئی باہر آ جائے گی۔ اور ساتھ ہی اللہ جلال فرماتے بئس الشراب وساءت مرتفقا، کوئی ہے اس طرح کا پانی پینے والا؟ ابلتی تیل کی تلچھٹ کو کون پیے گا؟ اور یہ بہت بڑا انجام برا ہوگا۔ ساتھ ہی اللہ جلال نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے نعمت کو بیان کیا ہے کہ دیکھو آزادی کتنی نعمت ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لوگوں اس نعمت کو یاد کرو جب تم غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، مردوں کو مار دیتے تھے فرعونی، عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، بچوں کو بھی مار دیتے، ذبح کر دیتے۔ اللہ ذو جلال نے تمہیں آزادی عطا کی، اس آزادی کی نعمت کو پہچانو، اور کس قدر وہ مصیبت کی زندگی تھی جس سے اللہ ذو جلال نے تمہاری جان چھڑا دی۔ اسلام نے جہاں آزادی کو نعمت کہا ہے، وہاں خوشخبری بھی دی ہے۔ ایما رجل اعتق امرأ مسلما استنقض اللہ بكل عضو منه من النار۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، جو کسی غلام کو آزاد کرتا ہے، تو اللہ عز و جلال کی رضا کے لیے جو کسی غلام کو آزاد کرتا ہے،
اللہ قیامت کے دن اس کے جسم کے ان اعضاء کو جہنم سے آزاد کر دے گا جس سے اس نے غلامی سے اس کو نجات دلائی۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آزادی کے لیے کوشش کرنے والے ہیں۔ اور شاید کہ آپ کے علم میں ہو یہاں ایسے بھی لوگ بیٹھے ہوں گے جن کے آباء و اجداد نے بڑی قربانیاں دی۔ کس قدر خوبصورتی کے ساتھ یہ آزادی کا تصور دو نظریہ کا علامہ محمد اقبال نے پیش کیا تھا، کس قدر اس کے بارے میں کوشش ہوئی، اور ایک وطن اللہ ذوالجلال نے عطا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو صرف آزادی کی اس نعمت کو سمجھانے کے لیے 4 قسم کی باتیں سمجھائی کہ اسلام اصل میں غلامی کو پسند نہیں کرتا، اس لیے بار بار آزادی دلانے کے لیے خوشخبریاں سنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے، کسی سے اگر غلطی سے کوئی قتل ہو جائے اس کا کفارہ کیا رکھا ہے؟ وہ غلام آزاد بھی کر سکتا، اس سے غلامی جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ کسی نے قسم اٹھا لی ہے تو قسم کا کفارہ دینے کے لیے جہاں 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا انہیں لباس دینا ہے وہاں غلام بھی آزاد کر سکتے۔ کسی نے زہار کر لیا ہے، اپنی بیوی کو کہہ دیا ہے کہ تم میری ماں ہو، تو وہ یا تو 2 مہینے مسلسل روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ نہیں کر سکتا تو غلام آزاد کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چوتھا پہلو بیان کیا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ 8 ایسے پہلو ہیں جہاں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ان 8 پہلوؤں میں جن کو مصارف زکوٰۃ کہتے ہیں، ایک مصرف یہ ہے کہ زکوٰۃ دے کے بھی آپ غلام کو آزاد کر سکتے ہیں۔ کسی کے اوپر چٹی آ گئی ہے اس کو آزادی دلا سکتے ہیں۔ تو اسلام نے آزادی کو پسند کیا ہے، غلامی کو پسند نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین پیش کیا ہے یہ انسان کی 5 چیزوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی کو مقاصد شریعت کہتے ہیں۔ شریعت کا اصل مقصد کیا ہے؟ شریعت انسان کے دین کی حفاظت کرتی ہے، اس لیے حکم دیا جو مرتد ہوگا اسے قتل کر دیا جائے تاکہ اس کا دین بچ سکے، لوگ ارتداد کی طرف نہ جائیں۔ اسلام چاہتا ہے کہ جہاں انسانوں کا دین بچے وہاں اس کی جان کی بھی حفاظت ہو، اس لیے قصاص رکھ دیا کہ اگر کوئی قتل کرے گا تو قتل ہوگا اس کے بدلے میں، جس کا نتیجہ ہوگا کہ لوگ قتل و غارت نہیں کریں گے۔ اسلام مسلمانوں کے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس لیے چوری کی سزا رکھ دی کہ جو چوری کرے گا اس کا ہاتھ کٹے گا۔ جب ہاتھ کٹے گا تو کوئی چوری کی ہمت نہیں کرے گا۔ اسلام چاہتا ہے کہ انسان کی، مسلمان کی عزت کی بھی حفاظت، اس لیے اگر کسی پہ تہمت لگا دی جائے، الزام لگا دیا جائے اور 3 گواہ نہ ہوں، 80 کوڑے اس الزام پہ لگائے جاتے ہیں، اور اگر اس کا جرم ثابت ہو جائے تو جرم کرنے والے کو رجم کیا جاتا ہے اگر وہ شادی شدہ ہے۔ عزت کی حفاظت کے لیے اللہ نے یہ نظام پیش کیا۔ اسلام چاہتا ہے جس طرح دین، جس طرح جان، مال، عزت اس کی حفاظت ہے، مسلمان کی عقل کی بھی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے شراب کا حکم نازل کیا کہ شرابی کو کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر یہ شراب پیتا بغیر توبہ کے مر گیا، اس کے پیٹ میں شراب ہوئی تو یہ جہنم کا ایندھن بنے۔ یہ ہے مقاصد شریعت۔ کسی بھی اسلامی ملک کے اندر
یہی وہ رحمت کے پہلو ہیں جس سے اللہ عز و جلال کے دین کی روشنی میں آپ اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں، اپنی جان کی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنے مال اور عزت اور اپنی عقل کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اگر دنیا میں کسی کو آزادی ملی ہے تو اس کے تقاضوں کو پورا کرے۔ تقاضا کیا ہے؟ سب سے پہلا تقاضا یہ ہے اس رب کا شکر ادا کرے جس نے یہ نعمت عطا کی ہے۔ شکر کیسے ہوتا ہے؟ زبان سے بھی اللہ ذوالجلال کی تعریف کرے، دل سے بھی اللہ ذوالجلال کی وہ گہری محبت رکھے، اور پھر عمل سے ثابت کرے یہ جو نعمت ملی ہے اس کو میں اللہ ذوالجلال کی رضا میں استعمال کروں۔ جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان کے لیے دعائیں کرے کہ کسی مقصد کے لیے کوئی جان پیش کرتا ہے، جان اتنی ارزاں تو نہیں ہے، کسی کو پتہ چل جائے کہ تمہاری جان چلی جائے گی کون ہمت کرتا ہے؟ اس کا کوئی مقصد ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے سودا کیا ہے جو اپنی جان اور مال کے بدلے جنت کا سودا کرتے ہیں، یہ مومنوں کا کام ہے۔ تو آزادی کے تقاضوں میں پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اللہ ذوالجلال کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر کا طریقہ کیا ہے؟ یہ وطن عزیز ہم نے لیا اس لیے تھا کہ اللہ کی عبادت جو ہے بغیر کسی پابندی سے کر سکے۔ کان اذا اتاہ امر یسر بہ خر ساجدا للہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشی ملتی تو آپ سجدہ ریز ہو جاتے، جب بھی آپ کو خوشی ملتی آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور حالت یہ تھی، حدیث کے 3 الفاظ پہ غور کیجئے گا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اتنی تہجد پڑھتے حتی تورمت قدماہ، آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا، وساقاہ، پنڈلیوں میں ورم آ جاتا، حتی تتفطر قدماہ، پاؤں کھڑے ہو کے پھٹ جاتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کر دیا، اللہ کے رسول آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو تمام انبیاء کے سردار ہیں، آپ کا تو اللہ ذوالجلال نے اگلے پچھلے ان پہلوؤں کو معاف کر رکھا ہے۔ تو آپ نے جواب کیا دیا؟ جب اللہ ذوالجلال نے مجھے تمام انبیاء کا سرتاج بنایا ہے تو میرا شکر بھی تو سب سے زیادہ ہی ہونا چاہیے۔ آج پہلی ذمہ داری یہ ہے اس وطن عزیز کے واسیوں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے تجدید عہد کریں کہ ہم نماز کی پابندی کریں۔ یہی ایک آزادی کا تقاضا ہے، اور اللہ ذوالجلال نے وعدہ دیا ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ کا شکر کرو گے اور نعمت ملے گی، نہ شکری کرو گے پہلی بھی اللہ چھین لیں گے۔ نہ شکری یہ ہے جس مقصد کے لیے کوئی چیز حاصل کی جائے اس مقصد میں اسے استعمال نہ کیا جائے۔ نماز کی پابندی کے ساتھ یہ بات یاد رہنی چاہیے، سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن العاص فرمایا کرتے تھے، 4 خصلتیں جس شخص کے اندر آ جائیں
اللہ ذوالجلال اس کا جنت میں گھر بھی بناتے ہیں اور اس کی زندگی میں اس کی حفاظت بھی فرماتے ہیں۔ نماز کی پابندی کرنے کے بعد ان 4 چیزوں کو اختیار کیجئے جس سے اللہ آپ کی حفاظت بھی کرے اور جنت کے گھر کی نوید بھی سنائے۔ اور وہ کیا ہے؟ کان عصمت امرہ لا الہ الا اللہ۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہی وہ کلمہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر بھی لا الہ الا اللہ۔ تو صحابی بیان کرتے ہیں جنت میں گھر چاہتے ہو، وہاں بھی آزادی سے رہنا چاہتے ہو اور دنیا میں بھی خوشی کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ دوسری بات، جب بھی کوئی مصیبت آ جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا کرو۔ تیسری بات، جب بھی کوئی نعمت، جب بھی کوئی خوشی ملے تو الحمدللہ کہہ دیا کرو۔ چوتھی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی نے کہ اگر غلطی کوتاہی ہو جائے تو استغفر اللہ، ان الفاظ کو پڑھنا نہ بھولیے گا اور سمجھ کے پڑھیے گا کہ میں اللہ سے گناہ کی معافی مانگ رہا ہوں۔ یہ 4 کام تم اختیار کر لو، دنیا کی آزادی جو ہے وہ مزید خوشیاں لائے گی اور جنت میں بھی اللہ ذوالجلال گھر بنائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری ذمہ داری بھی دی ہے۔ آزاد قوم کی ایک دوسری ذمہ داری ہے کہ وہ عبادات میں کبھی بھی کمزوری نہ آنے دے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور ان کے بھائی کی طرف۔ فرعونیوں سے آزادی مل گئی ہے، نماز قائم کرو۔ مومنوں کو خوشخبری دو کہ جو اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ اسے گرنے نہیں دیتا۔ تم خوف زدہ تھے فرعونی پتہ نہیں کیا کریں گے، اللہ نے آزاد کیا نا، تمہاری آنکھوں کے سامنے اس فرعون کو اور قوم کو عبرت بنایا۔ یقین کرو اللہ ذوالجلال کے ساتھ جڑنے والا جو ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی ایسے کیا۔ جب فتح مکہ ہوا، آزادی ملی تو آپ نے 8 رکعتیں ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ادا کیے، اور شاید تاریخ پڑھنے والے بھی یہاں بیٹھے ہوں۔ جب محمد الفاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا تو کہا ہم اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اور نماز کے لیے آگے وہ آئے جس نے کبھی نماز با جماعت قضا نہیں کی، کوئی نہیں آیا۔ خود آگے بڑھ کے کہتے ہیں اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ دشمن تانا دیں گے کہ آج ان نے شکرانے کے نفل ادا نہیں کیے، نماز بھی نہیں پڑھ سکے، تو میں یہ نہ بتاتا میں نماز پڑھاؤں گے، آج تک میری نماز قضا نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین بتاتا ہے آزادی کے ایک تیسرا تقاضا ہے کہ روزہ بھی رکھا جائے۔ مدینہ طیبہ میں اللہ کے رسول تشریف لائے، دیکھا یہودی روزہ رکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، بخاری مسلم کی روایت، آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہا 10 محرم کو اللہ ذوالجلال نے موسیٰ کی قوم کو فرعونیوں سے آزاد کروایا تھا، اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی، میں بھی نبی،
وہ میرے بھائی تھے. میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ میں بھی اللہ کا شکر ادا کروں. 10 محرم کے روزے کا حکم بھی دیا اور روزہ رکھا بھی، ساتھ خوشخبری دے دی کہ 10 محرم کا جو روزہ رکھے گا اس کے 1 سال کے گناہ بھی معاف ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چوتھا تقاضا بھی بیان کیا ہے. جس طرح اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، جس طرح اپنی عبادات کو بہتر کرنا ہے، جس طرح روزہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں، نعمت آزادی مل جانے کے بعد ظلم و زیادتی اور سرکشی نہ کریں. ظلم و زیادتی آپس میں، سرکشی نظام کو بگاڑنے میں، یہ آزاد لوگوں کا کام نہیں ہے. بلکہ اللہ ذو جلال نے فرمایا ہے یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. اے بنی اسرائیل کے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہیں دشمن سے نجات دی، پھر تمہیں من و سلوہ عطا کیا، آزادی بھی دی ہے، نعمتیں بھی دی ہیں. اب ان نعمتوں کو خوشی سے استعمال کرو، بغاوت نہ کرنا. یہ ذمہ داری ہے اس وطن میں رہنے والوں کی. چوتھی اور 5ویں ذمہ داری ہے اس وطن عزیز میں ظلم کی داستان بند کر دیں. لوگوں کو قتل کرنا یا اس کے بارے میں کسی کو کہنا یا کسی کا مال لوٹنا، کسی کے عزت کے دشمن بننا، یہ آزاد لوگوں کا کام نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ ایسے کاموں سے رک جائے. وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، جو جگہ اللہ نے عطا کی اس میں بغاوت نہ کریں. غلام مت بنیے. آئے روز موقر اداروں کے بارے میں زبان کھولنے والوں کو یہ آیت بار بار پڑھنی چاہیے. نظام کو کمزور کرنے والے اور افراتفری پھیلانے والے اور وطن عزیز میں بدامنی پھیلانے والوں کو یہ آیت غور سے پڑھنی چاہیے. وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، تمہیں اللہ نے ایک نعمت عطا کی ہے، اس میں بغاوت نہ کرو. نظام کو احترام دو، یہ تمہاری خیر کے لیے ہوتے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو یہ بھی سمجھایا نعمت کی حفاظت کرنا بھی ایک ذمہ داری ہے. قرآن مجید میں اللہ ذو جلال فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عظیم. یہ آزمائش ہے کہ اب تم اس نعمت کی حفاظت کرتے ہو کہ اس نعمت کو دوبارہ جو ہے اپنے سے دور کر دیتے. دشمن یہی چاہتا ہے کہ تمہاری خوشیاں سمیٹ لے. تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے اس نعمت کی حفاظت کرو ان اصول و ضوابط کے ساتھ جن اصول و ضوابط کے لیے تم نے یہ نعمت حاصل کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بتاتا ہے ایک چھٹی ذمہ داری بھی ہے کہ دعا بھی کیا کرو. بنی اسرائیل کو اللہ نے آزاد کیا اور ساتھ کہا کہ مصر میں داخل ہونا ہے تو یہ کہتے ہوئے داخل ہونا ہے احطط عنا خطايانا، یا اللہ ہماری کمی کوتاہی کو معاف کر دے. قولوا حطہ، لیکن کیسی سرکش قوم نکلی وہ، انہوں نے حطہ کہنے کی بجائے کہا حنطہ. ہمیں تو گندم چاہیے. اللہ ذوالجلال کے ساتھ تعلق بنانا، اس سے تو ہر کام یہ آسان ہوتا ہے.
تو یہاں کے رہنے والوں کو بھی اللہ ذوالجلال سے تعلق کو مربوط و مضبوط بنانا چاہیے۔ چند ٹکوں کے پیچھے بکنے والوں کو یہ آیت پڑھنی چاہیے کہ وطن کے امن کا خون کرنے کے لیے کس طرح وہ غلط فیصلے کرتے ہیں۔ دشمن تو دشمن ہے، جو اس نعمت کو حاصل کرنے کے بعد بھی کھلواڑ کرنا چاہتا ہے، یہ آزاد نہیں ہے، یہ غلام ہے۔ یہ کس کا غلام ہے؟ یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ یہ فکری غلام ہمیشہ نقصان پہنچائے۔ وفاداری یہ ہے کہ جو اللہ ذوالجلال نے انعام دیا ہے، اللہ ذوالجلال سے تعلق کو مضبوط کر کے وہاں اس نعمت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب نعمت مل جائے تو آزادی کے نام پر شرعی مخالفتیں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ شرعی مخالفت کیا ہے؟ آزادی کا مطلب تو آزاد ہے۔ یہ کوئی آزادی کا مفہوم نہیں ہے کہ آپ راستے بند کر لیں۔ مریض جو ہے وہ رستے میں ہی اپنے رب کو جا ملے، کوئی بیچارہ کمزور جا رہا ہے وہ بیٹھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب راستوں میں چلو تو سلام کہا کرو، نظریں جھکا کے چلا کرو، کسی کو تکلیف نہ دیا کرو، تم نیکی کا حکم کیا کرو، تم برائی سے منع کیا کرو۔ یہ مغرب کا طریقہ ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ روڈ بلاک ہوں، کوئی بسوں کو توڑ رہا ہے، کوئی املاک کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ یہ مسلمان آزاد لوگوں کا رویہ نہ رہا ہے نہ ہے۔ اسلام نے اس کا حکم نہیں دیا۔ اسلام تو کہتا ہے حفاظت کرو۔ یہ کون سا اسلام اور آزادی ہے کہ آپ لوگوں کے مال و جان کا املاک کو نقصان پہنچا دے؟ مومن تو وہ ہوتا ہے اگر کوئی مسلمان نہ بھی ہو تو اس کی عزت کا محافظ ہوتا ہے، اس کے مال جان کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آذى المسلمین فی طرقهم وجبت علیہ لعنتهم، جو مسلمانوں کو ان کے راستوں میں تکلیف دیتا ہے تمام مسلمانوں کی لعنت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ بلکہ فرمایا من عاد المسلمین ایاکم وعد المسلمین، مسلمانوں کو تکلیف دینے سے بچو، فإن اللہ یحوطہ ویغضب لہ، اللہ غضبناک بھی ہوتے ہیں، اللہ حفاظت بھی کرتے ہیں۔ جہاد سے واپس آ رہے تھے، فتح ہو گئی تھی، راستہ رک گیا، اللہ کس غصے میں آ گئے، فرمایا جو راستے میں کسی کو تنگ کرتا ہے گزرنے نہیں دیتا اس کا جہاد بھی نہیں۔ یہ اللہ کے رسول کے فرامین ہے۔ تو تقاضا ساتواں یہ ہے کہ شرعی مخالفت میں نہ جاؤ، لوگوں کو نقصان نہ دو، کسی کی املاک کو نقصان نہ دو۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات کہی کہ جب چھوٹے لوگ بڑا انعام حاصل کر لیں تو وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ گالی گلوچ کرنا، لان تان کرنا، فحش گوئی کرنا، اللہ کے رسول نے فرمایا السب المشرف علی الہلکہ، گالی دینے والا تو ہلاکت کے کنارے پہ کھڑا ہے، کسی وقت ہی گر جائے گا۔ آپ نے جہنمیوں کی 5 صفات بیان کی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک صفت یہ ہے الشنظیر، جو گالی گلوچ کو اپنا تھیم بنا لیتا ہے، یہ جہنمی ہے۔ لعنت نہ کرو، لعنت کرنے والا قیامت کے دن، تو قیامت کے دن ہوگا جو کچھ ہوگا، لعنت اوپر کو جاتی ہے، آگے سے بھی اس کو کوئی جواب نہیں ملتا، دائیں اور بائیں، اور آخر لعنت کرنے والے پر ہی لعنت آ کے پڑ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ایک 8واں پہلو
جو اختیار نہیں کرنا چاہیے. تقاضا یہ ہے، خوشی پہ تو اللہ کے سامنے جھکتے ہیں. یہ گانا بجانا، یہ سیٹیاں بجانا، یہ تالیاں بجانا، یہ مسلمانوں کا رویہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، مجھے اللہ نے بھیجا اس لیے کہ میں شراب کو حرام کروں. ان اللہ حرم علیکم، اللہ نے تم پہ حرام قرار دیا الکوب والمئزر، شراب کو بھی اور ڈھول کو بھی. اور قرآن کہتا ہے وما كانت صلاته عند البيت الا مكاء والتصدية، یہ سیٹیاں اور تالیاں یہ تو وہ لوگ مارا کرتے تھے. اللہ ذوالجلال کی عبادت کرنے والے تو اللہ ذوالجلال کی عبادت کرتے ہیں. یہ طریقہ تو مسلمانوں کا نہیں ہے، اس لیے اس سے گریز کرنا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ایسے لوگ آئیں گے جو ریشم مرد کے لیے جائز کر دیں گے، زنا کو حلال سمجھیں گے، شراب کو حلال سمجھیں گے، معازف یہ گانے باجے کو حلال سمجھیں گے. اور اچانک کیا ہوگا کہ کھیل کود میں رات پڑے ہوں گے، صبح اٹھیں گے کچھ بندر بن جائیں گے، کچھ خنزیر بن جائیں گے. یہ اللہ کے رسول کے فرامین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وقت ایسا آئے گا کہ وہ اس لہو و لعب میں پڑے ہوں گے، فقیر آئے گا مجھے بھی کچھ دو، کہتے صبح آنا. جب وہ صبح آ کے دیکھے گا کچھ بندر بن چکے ہوں گے، کچھ خنزیر لے گا کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا آزادی کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ آزادی کے دن شراب نوشی کی جائے. حدیث میں آتا ہے الخمر ام الخبائث، شراب یہ خباثتوں کی ماں ہے. جو شراب پی لیتا ہے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. اگر پیٹ میں شراب ہو اسی حالت میں مر گیا تو یہ جاہلیت کی موت ہوگی، جیسا کہ صحیح الجامع کی روایت. شراب پینے والا اور زنا کرنے والا ایسا ہے جیسے قمیص اتار دیتا ہے، اس طرح اسلام اس سے دور ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے. اور اللہ ذوالجلال نے یہ وعدہ دیا ہے کہ جو نشہ آور چیزوں کو ہی استعمال کرتا ہے، شراب اور اس طرح کی چیزیں، اللہ قیامت کے دن جہنمیوں کا پسینہ اور خون اسے پلائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نے تو بڑی عجیب بات کر دی. عبداللہ ابن مسعود کہاں کرتے تھے جو شراب میں دھت رہنے والا ہے، اگر مر جائے اس کو دفناؤ، اس کا چہرہ قبلہ رخ کرتے ہیں. مجھے پھانسی پہ لٹکا دینا، قبر بند کرنا، دوبارہ کھول کے دیکھنا، اگر فرشتوں نے مار مار کے اس کا چہرہ قبلے سے چینج نہ کر دیا ہو تو مجھے پھانسی لگا دینا. اتنی بڑی بات ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا اور 10 چیزوں پہ لعنت کی ہے. شراب پر بھی، بنانے والے پر بھی، بیچنے والے پر بھی، بازار پہنچانے والے پر بھی، خریدنے والے پر بھی، اور اس کے پیسوں پہ کو اپنی غذا بنانے والے پر بھی 10 چیزوں پہ لعنت کی. آزادی کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ بے پردگی کی جائے، اختلاط کیا جائے. آزادی کا تقاضا یہ ہے کہ اس نعمت کی قدر کی جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، صنفان من اہل النار لم ارہما بعد، لوگوں 2 ایسی قسمیں ہیں جو جہنم میں جائیں گی جو میں نے نہیں دیکھی. ایک وہ ہے جن لوگوں کے ہاتھوں میں لاٹھیاں ہوں گی، وہ لوگوں کو مار رہے ہوں گے، اور لاٹھیاں ایسے ہوں گی جیسے گائے کی دم ہوتی ہے، ظلم ہوگا. اور دوسری قسم ایسی عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود عریاں ہوں گی،
لوگ ان کی طرف مائل ہوں گے، وہ لوگوں کی طرف مائل ہوں گی۔ یہ عورتیں جنت میں جانا تو دور ہے، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لاکھوں کروڑوں برباد کر دو، نہیں، اس نعمت کی حفاظت کے لیے خرچ کر سکتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایسے لوگ آئیں گے، صحیح الجامع کی روایت ہے، جو صرف فخر، گمنڈ اور غرور اور ریاکاری کریے، رنگ برنگے لباس پہنیں گے، رنگ برنگے کھانے اور رنگ برنگے مشروبات۔ ایک دو بھی انسان کھانے کھا سکتا ہے، 20 کھانوں کا معنی کیا ہے؟ کوئی کھائے گا؟ نہیں کھا سکتا، انسان کی اتنی طاقت نہیں ہے۔ صرف پیسے کی نمائش، صرف گمنڈ اور غرور، صرف واہ واہ کے لیے پیسے کو ضائع کر دینا۔ کسی غریب کو دے دو، کسی مسکین کو دے دو، کسی ایسے کام پہ خرچ کرو جو تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، کسی ایسے زاویے کو اپنے وطن میں قائم کرو جو مثالی بن جائے، لوگوں کے لیے آسانی کا پہلو بن جائے، تمہارے لیے نیکی کا ایک دروازہ کھل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ باتیں اس لیے سمجھائی ہیں کہ جن کا تعلق اللہ کے رسول سے ہے وہ آزادی کو کیسے آن کرتے ہیں اور کس طرح اپنی آزادی کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ ذو جلال ہم سب کو اسلام کی روشنی میں کسی خوشی کو منانے کا طریقہ سکھائے اور اس وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، داخلی دشمنوں سے بھی اور خارجی دشمنوں سے بھی اللہ ذو جلال اس کی حفاظت فرمائے اور اس وطن کو سکون اور امن کا گہوارہ بنائے، اور وہ لوگ جو اس کے سکون اور امن کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے، اور جو اس کے سکون اور امن کو اور اس کی خیر کو برباد کرنا چاہتے ہیں اللہ ذو جلال ان سے نجات دلوائے۔ وآخر دعوانا الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان۔ آزادی دو قسم کی ہے، ایک مؤقت آزادی ہے، ایک مؤبد آزادی ہے۔ مؤقت آزادی یہ ہے کہ انسان دنیا میں آزادی حاصل کرتا ہے اور پھر زندگی کے جملہ زاویوں کو آن بھی کرتا ہے اور پھر انجوائے بھی کرتا ہے، اس پہ کسی کا کوئی رعب، کسی کا کوئی دبدبہ نہیں ہوتا۔ مؤبد آزادی یہ ہے کہ انسان دنیا میں بھی آزاد ہے اور قیامت کے دن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم سے بھی آزاد ہے۔ اس ہمیشہ ہمیشہ کی آزادی کے لیے 10 باتیں یاد رکھیے گا۔ پہلی بات، اگر دنیا اور آخرت کی دونوں آزادیوں کے مالک بننا چاہتے ہو تو زندگی میں کبھی توحید پہ نقطہ نہ آنے دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کا دن ہوگا، کمی کوتاہی ہوگی، ایک چھوٹا سا کارڈ لایا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، جب اس کا وزن ہوگا تمام گناہوں کے مقابلے میں یہ وزنی ثابت ہوگا اور انسان کو اللہ جنت میں داخل کرتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی آزادی چاہنے والے کو دوسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ اپنے اندر تقوی پیدا کرنا چاہیے۔ یہ دنیا کی آزادی کو بھی انجوائے کرتا ہے متقی انسان، لیکن قیامت کا دن ہوگا، رب تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الضرع۔ تم دودھ دھونے کے لیے جب دودھ نکالتے ہو، جس طرح یہ دودھ واپس نہیں جا سکتا، جس شخص کی آنکھ سے آنسو اللہ کے خوف سے نکل آئیں یہ شخص جہنم میں نہیں جائے۔ تیسرا طریقہ جس سے دنیا اور آخرت کی آزادی کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں،
40 دن با جماعت نماز پڑھنے کی اپنے اندر طاقت اور توفیق اللہ سے مانگے. من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. 40 دن جو شخص با جماعت تکبیر اولا کی نماز پڑھتا ہے نہ وہ منافق ہوگا اور ساتھ ہی جہنم سے اللہ اسے آزاد کر دے. دنیا میں بھی آزادی منافقت سے اور آخرت میں آزادی جہنم سے. ایک چوتھا طریقہ بھی ہے جس سے آپ دنیا اور آخرت کی آزادیوں کو انجوائے کر سکتے ہیں. لَن يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. فجر اور عصر کی نماز کو کبھی بھی لیٹ نہ کریں، وقت پہ پڑھیں. فرشتے صبح کی نماز اور عصر کی نماز پہ ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں. جو انسان دونوں نمازوں میں کھڑا ہے فرشتے جاتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ اللہ تیرے بندوں کے پاس گئے تھے. اچھا کیا کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون. اللہ جب گئے تب بھی نماز میں ہی کھڑے تھے، جب آئے ہیں تب بھی نماز میں ہی کھڑے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا، میں نے انہیں معاف کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور آسان سا طریقہ بیان کیا ہے. من صلی اربعا قبل الظہر واربعا بعدها حرمہ اللہ علی النار. جو ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد بھی 4 رکعتیں پڑھتا ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، اس انسان کو اللہ جہنم پر حرام قرار دے دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھٹا طریقہ بھی بتایا. انجوائے کرنا ہے آزادی کو تو دنیا میں رہتے ہوئے اخلاق کو اختیار کرو. من حافظ، آپ نے فرمایا الا اخبرکم بمن یحرم علی النار او بمن یحرم علیہ النار علی کل قریب حی سہل. 3 صفتیں اپنے اندر پیدا کر لو، دنیا کی آزادی بھی انجوائے کرو گے اور قیامت کے دن جہنم سے بھی آزاد. نرمی، اخلاق، سنجیدگی اختیار کر لو، دنیا میں بھی اللہ آپ کو سلام ہی کروائیں گے اور قیامت کو بھی جہنم سے آزاد ہی کروائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور طریقہ بھی بتایا. فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہیں منہ نہ بنائے، پریشان نہ ہو، کھلائے پلائے پہنائے، اچھی تربیت کرے، تعلیم دے، شادی کر دے. قیامت کا دن ہوگا اللہ ذوالجلال اس کو جہنم نہیں جانے دیں گے. وہ جہنم کے سامنے دیوار بن جائیں گی. 2 بیٹیاں یا 2 بہنوں کی تربیت کوئی کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور طریقہ بھی بتایا. من رد عن ارض اخیہ بالمغیبہ کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار. جو کسی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کے چہرے کو جہنم سے محفوظ کر دیں گے. اور 10ویں بات، اللہ ذوالجلال کی راہ میں نکل کر خیر خواہی پھیلانا، جہاد کے لیے اصول و ضوابط کی روشنی میں حکمران کے ساتھ مل کر جہاد کرنا اور اسلام کے اصول و ضوابط کی روشنی میں جہاد کرنا، دعوت کا کام کرنا، خیر خواہی کو پھیلانے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا من غبرت قدماہ فی سبیل اللہ. اگر آپ پیدل چل کے آپ کے قدموں پہ مٹی پڑ گئی ہے تو ان قدموں پہ جہنم کی آگ نہیں آئے گی. صحابہ نے یہ حدیث سنی، سواریاں چھوڑ کے پیدل چلنے لگ گئے کہ اللہ قیامت کے دن جہنم سے محفوظ فرمانا. ایک چھوٹی سی دعا بھی یاد کر لیجئے. جو بندہ 3 مرتبہ یہ کہتا ہے اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں. 3 مرتبہ جنت بول کے کہتی ہے یا اللہ اس کو میرے پاس لے آ. جو بندہ 3 مرتبہ یہ کہتا ہے اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، جہنم بول کے کہتی یا اللہ اس کو میرے پاس نہ لانا. یہ 10 طریقے جو آپ انجوائے کر سکتے ہیں دنیا اور آخرت کی آزادی.
آخر میں ایک گزارش کرنے چاہوں گا، اللہ عز و جل نے جو نعمت عطا کی ہے اس کی قدر کرو۔ زندگی کے اندر اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی خوشیاں کبھی ختم نہ ہوں، کبھی دشمن کا اعلی کار نہ بنو۔ تاریخ رقم ہو رہی ہے، جو وفادار ہیں وہ ہمیشہ ان کا نام بھی زندہ رہتا۔ امام احمد بن حنبل ایک شخص تھا، دین سے وفاداری کی، بڑے بڑے لوگ مخالف تھے، سارے مر گئے، نام زندہ ہے تو امام احمد بن حنبل کا۔ بڑے بڑے لوگوں نے مخالفت کی، امام ابن تیمیہ کی، سب مر گئے، آج امام ابن تیمیہ زندہ۔ بڑے بڑے میر جعفر اور میر صادق آئے، عبرت بن گئے، صلاح الدین ایوبی کا نام آج بھی زندہ ہے، محمد الفاتح کا نام آج بھی زندہ ہے۔ یہ وقتی آزمائشیں ہوتی ہیں، وفاداروں کی صف میں ہمیشہ رہا کرے، دین کے وفادار، دینی اقدار کے وفادار، اپنے وطن کے وفادار۔ اور جو یہ بے وفائی کرتے ہیں عبرت بنا دیے جاتے ہیں، اور ایسی عبرت جو سزا نسلوں کو بھگتنا پڑتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تھا ظالموں نے، تو کیا ہوا؟ یہ کرلی اور یہ کرلا، یہ پھونک مارنے والوں میں شامل تھا کہ آگ بڑھے، کبھی اس کی پھونک سے آگ بڑھ سکتی ہے؟ اللہ کے رسول نے حکم دے دیا قیامت کی دیواروں تک کو کرلی نظر آئے، ایک ضرب میں مارو گے تو تمہیں اتنی نیکیاں ملیں گی، اور ایک روایت میں آتا ہے 100 نیکیاں ملیں گی۔ اس کی نسل کو مار دو، کیونکہ دشمن ہے، وفاداری نہیں کی۔ اور جس جگہ آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، وہاں کوئی درخت نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلے میں پرندے نے پانی پھینکنا چاہا، کیا اس کی چونچ میں جو پانی تھا وہ آگ بجھا سکتا تھا؟ اللہ کے رسول نے فیصلہ دے دیا، فرمایا اربع لا يقتلن في الحل والحرم، لوگوں 4 چیزوں کو قتل نہ کرنا، جب تک قیامت نہیں آ جائے، ہدہد کو نہ مارنا۔ یہ اپاچی تھا نا سلیمان علیہ السلام کی فوج کے ساتھ، اس کی نظریں اتنی تیز ہے کہ زمین کے نیچے بھی پانی کو دیکھ لیتا ہے۔ کہا ہدہد کو قتل نہ کرنا، چونٹی کو قتل نہ کرنا۔ کیوں؟ ٹوٹی ٹانگ والی چونٹی نے گھومتے ہوئے کہا او چونٹیوں جلدی سے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، وفا کی اپنی قوم سے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام آ رہے، ان کا لشکر کہیں تمہیں پاؤں کے نیچے روند نہ دے۔ کہا زندگی میں چونٹی نہ مارنا۔ تیسری بات النحلہ، شہد کی مکھی کو قتل نہ کرا، کیونکہ یہ خیر خواہ ہے، یہ دسیوں پھولوں کا رس چوس کر شہد بنا کے تمہارے سامنے پیش کر دیتی، اس کو نہ مارنا۔ وہ سورت، لٹیرے کو نہ مارنا۔ یہ جو جانور ہے آپ نے دیکھا ہوگا لٹورا، کہ جس کی دم پہ بھی کچھ سرخ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بال اگائے ہیں، اور کیسے اس کے پر ہیں، کیونکہ یہ کیڑے مکوڑوں کی زندگی کی حفاظت کرتا ہے۔ مینڈک اور اس طرح کی چیزیں کیڑے مکوڑے جو کھاتے، کہتے کچھ دیر زندہ رہنے دو ان کو۔ جو خیر خواہ ہوتا ہے اس کی نسلوں کی بھی اللہ حفاظت کرتا ہے، جو غدار ہوتا ہے عبرت بنتا ہے۔ اس لیے نہ کبھی دین کی غداری کرنا، نہ کہیں وطن کی غداری کرنا۔ اللہ تمہیں کبھی دنیا میں محروم نہیں کریں گے، عزتوں سے نوازیں گے۔ بہت سارے لوگوں کا خیال ہوگا کہ ہم آزادی کے دن اتنا مال خرچ کریں گے۔ ہم نے آزادی لی تھی اللہ کی عبادت کے لیے۔ میں جب آپ میں سے کسی کو دیکھتا ہوں کہ وہ کبھی کبھی بار بار اپنے چہرے کو صاف کرتا ہے، تو چونکہ اللہ کے گھر میں آ گیا ہے تو مجھے پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ان کو گرمی لگ رہی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس مسجد کو بھی بہتر کر لیں۔ یہ آنے والے کتنے روشن چہرے تشریف فرما ہے، یہاں بھی کوئی سولر کے سسٹم لگا دینا چاہیے کہ اگر لائٹ نہ ہو
تو یہ آنے والے جو بارونق چہرے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کی اولادوں کی بھی حفاظت فرمائے، یہ سکون سے خطبہ بھی سنیں، نماز بھی پڑھیں، اور جب مسجد میں قدم رکھے تو ان کو سمجھ آئے کہ امن کا اور خوبصورتی کا گہوارہ مسجد ہی ہے۔ تو میں صرف یہ کہنا ہی چاہوں گا، کتنا کو اس کا خرچ ہے سولر کا جی؟ یہ 15-16 یہ کون سی رقم ہے؟ میں جمعے میں کھڑا نہیں ہاتھ کرواؤں گا، جمعے کے بعد خود ہی ان کو کہہ دیجیے گا اپنے بھائی کو 16 ہے، چلو ایک حصہ میں شامل کروا دوں گا، باقی آج یہ بندوبست اللہ تعالیٰ کریں گے، یہ آئندہ جمعے میں آنے والوں کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔